جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہ کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے رو کے نہ دکھائے، یہ بہت روتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ شروع کرے۔ اور کیسے توبہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو گنہگار انسان ہے وضو کر لے، اچھا 2 رکعتیں پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا لے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ لیکن توبہ کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری شرط، بدعت کو چھوڑے۔ جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں کوئی توبہ قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے اور بدعات کو داخل کر کے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ حتی یدعها، جب تک یہ بدعت کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے بدعتی، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھپایا ہے امت سے، سب کچھ نہیں بتایا، فہو من افر الفریہ، دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تیسری شرط، الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھا کروں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ توبہ نہیں ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا توبہ کرتا ہے یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُ، اگر بندہ گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اقرار کرے، اعتراف کرے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پانچویں شرط، اکیلا اعتراف نہیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوا جائے، نادم اور پریشانی کا اظہار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تم توبہ کر لو، اور توبہ یہ ہے شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے، شرمندہ ہوا جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ چھٹی شرط، العزم اللہ یعود فی، اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو سوچ ہے نا، آپ گناہ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، اگر کل آئی نہ تو پھر، توبہ کا موقع ملا ہی نہ تو پھر۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، دوبارہ نہیں کرتے، عزم کرتے ہیں کہ اب دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ ساتویں شرط، قیامت سے پہلے پہلے، موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہو۔ اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، یہ بند نہیں ہوگا، اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، جس دن قیامت آئے گی۔